معزز سامعین السلام علیکم۔ میں آج ایک ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں آج آپ کو ایئرپورٹ کی خصوصیات کے بارے میں بتاؤں گا۔ موضوع میں جانے سے پہلے دوستوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ کسی بھی ملک کی ترقی میں ذرائع آمدن بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ذرائع جتنے بہتر ہوں گے ملک اتنا ہی زیادہ ترقی کرے گا۔ ایروپلین آمد کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ مسافروں کا سامان، اس کے علاوہ کارگو، نقل و حرکت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاز کسی بھی ملک کی اہم ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم آج کو ایئرپورٹس کے بارے میں کچھ معلومات دیں گے۔ زمین پر بنایا گیا ایسا علاقہ جو ہوائی ٹریفک کے استعمال کے لیے مخصوص ہو اسے ایئرپورٹ کہتے ہیں۔ ایئرپورٹس کو ایروڈروم بھی کہتے ہیں۔ ایئرپورٹ رن وے، ٹرمینل، بلڈنگ، ایپرن، ٹیکسی اور ہینگر وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سامان اسٹور کرنے اور مسافروں کی سہولت کے انتظامات کے لیے بھی ایئرپورٹ میسر ہوتا ہے۔ ایسے ایئرپورٹس جو کہ اندرون ملک پروازوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اسے ڈومیسٹک ایئرپورٹ کہتے ہیں، جبکہ بیرون ملک پروازوں کے لیے استعمال ہونے والے ایئرپورٹس کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کہا جاتا ہے۔ ایئرپورٹس کی جگہ کا انتخاب اس طرح کیا جاتا ہے کہ ایئرپورٹس کے استعمال میں کوئی بھی دشواری پیش نہ آئے۔ اس کے لیے نشیبی علاقے کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی جگہ پر سیلابی پانی جمع ہو کر مسائل پیدا کر دیتا ہے، اور ایئرپورٹس کی جگہ پانی کی نکاسی خاطر خواہ ہونا چاہیے۔ ایئرپورٹ سے متعلقہ مختلف فنی اصلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ ان اصلاحات سے آگاہی حاصل کیے بغیر ایئرپورٹس کے بارے میں صحیح اندازہ یا علم نہیں لگایا جا سکتا۔ ان میں اہم اصلاحات درج ذیل ہیں۔ ایئرپورٹ تجرباتی بنیادوں پر ہوائی راستہ پر سفر کرنے والی ٹریفک کے لیے زمین پر اترنے اور زمین سے پرواز کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ خصوص علاقہ ایئرپورٹ کہلاتا ہے۔ اس میں رن وے، ٹیکسی، ٹرمینل، بلڈنگ وغیرہ بھی شامل ہیں۔ کسی بھی قسم کی ہوائی ٹریفک کے زمین پر اترنے اور پرواز کرنے کے لیے زمین میں بنایا گیا مخصوص علاقہ ایروڈروم کہلاتا ہے۔ اس میں ہوا بازی کے لیے ضروری تعمیراتی اور سہولیات شامل ہوتی ہیں۔ ایئرفیلڈ ایئرپورٹ کا وہ حصہ ہے جہاں پر ہوائی ٹریفک زمین پر اترتی ہے اور پرواز کرتی ہے، ایئرفیلڈ اسے کہتے ہیں۔ اس میں دیگر سہولیات بھی شامل ہیں۔ ایئر بیس جنگی مقاصد کے لیے بنائے گئے ایروڈروم کو ایئر بیس کہا جاتا ہے۔ ایئر بیس پر پائلٹوں کی تربیت اور دیگر جنگی ساز و سامان محفوظ طریقے سے رکھنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ ایئر کرافٹ کسی بھی قسم کی ہوائی سفر کرنے والی ڈیوائس کو ایئر کرافٹ کہا جاتا ہے۔ اس کو ایئر شپ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس میں انجن چلنے والے ٹریفک اور بغیر انجن چلنے والے ٹریفک سب شامل ہیں۔ انجن کے بغیر چلنے والے ٹریفک میں گلائیڈرز اور غبارے وغیرہ شامل ہیں، جبکہ ہوائی جہاز، رفتار سے چلنے والے ہیلی کاپٹرز انجن والی ایئر ٹریفک میں شامل ہیں۔ اسے ہوائی جہاز جو کہ آواز کی رفتار 1130 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے سفر کرتی ہے اسے سانک ایئر کرافٹ کہتے ہیں۔ جو ہوائی جہاز آواز کی رفتار سے کم رفتار پر سفر کریں اسے سانک ایئر کرافٹ کہتے ہیں، جبکہ آواز کی رفتار میں بھی تیز اور جہازوں کو سپر سانک ایئر کرافٹ کہلاتا ہے۔
رنوے ایئر کرافٹ کے زمین پر اترنے اور پرواز کرنے کے لیے تعمیر کیے گئے پختہ حصے کو رنوے کہتے ہیں۔ جو چوڑائی کم اور لمبائی زیادہ ہوتی ہے اسے رنوے کہتے ہیں۔ لینڈنگ، رنوے کے دونوں اطراف گھاس اور فرشی ٹائلیں لگی ہوتی ہیں جسے شولڈرز کہا جاتا ہے۔ رنوے اور شولڈر پر مشتمل لینڈنگ سڑک کہتے ہیں۔ لینڈنگ ایریا، ایئرپورٹ کا وہ حصہ جسے ہوائی جہاز کی حرکت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے لینڈنگ ایریا کہتے ہیں۔ اس میں رنوے، ٹیکسی وغیرہ شامل ہیں۔ ٹرمینل ایریا، ایئرپورٹ کو استعمال کرنے اور سہولت فراہم کرنے کے لیے تعمیر کردہ عمارت کو ٹرمینل ایریا کہا جاتا ہے۔ اس میں ٹرمینل بلڈنگ، دفاتر، آرام گاہ اور کیفیٹیریا وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اپرن، ٹرمینل بلڈنگ کے سامنے پختہ فرش کو اپرن کہتے ہیں۔ اس حصہ میں جہازوں کو روک کر مسافروں کو سوار کیا جاتا ہے۔ آنے والے جہازوں سے مسافروں کو اتارنے کی سہولت فراہم کی جاتی ہے، اسے اپرن کہتے ہیں۔ ہینگر، ایئرپورٹ میں تعمیر کردہ یہ بڑے بڑے شیڈ ہوتے ہیں۔ اس میں فارغ اوقات میں جہاز کھڑے کیے جاتے ہیں۔ ان مقامات پر جہازوں کی مرمت اور دیکھ بھالی کا کام کیا جاتا ہے۔ یہ عموماً لوہے کے فریم سے تیار کیے ہوتے ہیں۔ ایرو زون، ایئرپورٹ کے ارد گرد رنوے کے دونوں کناروں سے کچھ فاصلہ تک خصوص اونچائی میں رکاوٹ کیے بغیر کچھ علاقہ ہوتا ہے۔ اس علاقہ کو اپروچ زون کہا جاتا ہے۔ اس علاقہ کو اپروچ زون ایریا بھی کہتے ہیں۔ یہ علاقہ زاویے کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس کی چوڑائی رنوے کی طرف کم اور رنوے سے دور زیادہ چوڑائی ہوتی ہے۔ اپروچ زون کی چوڑائی لمبائی ایئرپورٹ کے سائز سے استعمال کرنے والے جہازوں کی سائز کے مطابق رکھی جاتی ہے۔ ایک کلاس ایئرپورٹس کے لیے اپروچ زون کے دونوں کے رنوے کی چوڑائی 1200 میٹر سے 4000 فٹ جبکہ رنوے والی طرف 150 میٹر 500 فٹ رکھی جاتی ہے، جبکہ اس کی لمبائی 3000 فٹ سے 10,000 فٹ رکھی جاتی ہے۔ اس علاقے میں خصوصاً اونچائی سے زیادہ اس کے علاقے میں کوئی بھی ایسی بلڈنگ نہیں بنائی جاتی جو کہ اس کی ہائٹ سے زیادہ ہو۔ اپروچ سرفیس، اپروچ زون کے اوپر ایک مخصوص ڈھلوان کو تخلیاتی سطح کو اپروچ سرفیس کہا جاتا ہے۔ ہوائی جہازوں رنوے پر پہنچنے جہاز رنوے پر دوڑتے وقت اس سطح کے ساتھ ساتھ حرکت کرتا ہے۔ اسی طرح ڈھلوان ایئرپورٹ کی قسم کے مطابق 1.25 سے 1.50 تک ہوتی ہے۔ پہاڑی چوٹیاں، عمارتیں، مینار اور درخت وغیرہ اس سطح کے نیچے ہونے چاہیے۔ ڈھلوان کی سطح کے نیچے نہ کوئی ایسی بلڈنگ بنائی جائے جس کی ہائٹ لینڈنگ پر کی سطح سے زیادہ ہو نہ کم ہو۔ کنٹرول ٹاور، ایئرپورٹ کی ٹرمینل بلڈنگ کے ساتھ منسلک مینار کو کنٹرول ٹاور کہا جاتا ہے۔ اس کی دیوار شیشے سے بنی ہوتی ہے تاکہ اس میں غیر کسی رکاوٹ سے سب چیزوں کو دیکھا جا سکے۔ اس ٹاور میں بیٹھ کر ایئرپورٹ پر آنے جانے والی پروازوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ کنٹرول ٹاور کا دائرہ اختیار ایئرپورٹ سے تقریباً 25 کلومیٹر تک ہوتا ہے۔ رنوے کی لمبائی، ایئرپورٹس کی قسم اور اس کو استعمال کرنے والے ہوائی جہازوں کی قسم کے مطابق رنوے کا متعین کیا جاتا ہے اور ان امور کو مد نظر رکھتے ہوئے رنوے کے معیاری لمبائی کا تعین کیا جاتا ہے۔ یہ لمبائی سطح سمندر کے لیول پر عکس کی جاتی ہے۔ اس کے بعد علاقے کی سطح سمندر سے بلندی کے مطابق رنوے کی لمبائی میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ علاقے درجہ حرارت اور
علاقے کی ہواؤں کی شدت اور ہواؤں کے رخ کے مطابق رن وے کی لمبائی میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ ایک کلاس ایئرپورٹس کے رن وے کی لمبائی کم سے کم 2500 میٹر سے 8400 میٹر رکھی جاتی ہے، جبکہ چھوٹے ایئرپورٹس کے رن وے کی لمبائی 900 سے 3000 فٹ رکھی جاتی ہے۔ رن وے کی چوڑائی ایئرپورٹ کی قسم اور اس کے استعمال کرنے والے ہوائی جہاز کی قسم کے مطابق رن وے کی چوڑائی کا تعین کیا جاتا ہے۔ رن وے کی پختہ چوڑائی ان کے دونوں اطراف 6 میٹر کی پٹی اصلاح شدہ زمین کی بنائی جاتی ہے کہ ناگہانی صورتحال میں ہوائی جہاز اتار کر اس کو سہارا دیا جا سکے۔ اس اضافی پٹی کو شولڈر کہا جاتا ہے۔ پختہ حصے کی سنٹر لائن کو دونوں طرف سے تقریباً 12 کلومیٹر کے زائد چوڑائی استعمال کی جاتی ہے۔ کلاس اے سے کلاس ای تک کے ایئرپورٹس کے لیے رن وے کی چوڑائی 45 میٹر 150 فٹ رکھی جاتی ہے، جبکہ کلاس ایف سے جی کے ایئرپورٹ کی رن وے کی چوڑائی 30 میٹر سے 100 میٹر رکھی جاتی ہے۔ ایئرپورٹس کی گنجائش کسی رن وے پر 1 گھنٹہ میں جہاز کے اترنے یا پرواز کرنے کی تعداد کو رن وے کی گنجائش کہا جاتا ہے۔ ایک سنگل رن وے کی عموماً گنجائش 30 ہوتی ہے، جبکہ ڈبل رن وے کی گنجائش 60 ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی ایئرپورٹس میں تمام رن ویز کی عموماً گنجائش ایئرپورٹ کی گنجائش کہا جاتا ہے۔ رن وے کی سمت کا تعین رن وے کی تعمیر سے قبل اس کی سمت کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں علاقہ میں چلنے والی ہواؤں کی سمت کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور رن وے کی سمت اس کے تعین کی جاتی ہے اور پرواز اور لینڈنگ کے وقت جہاز کی سمت ہوا کے چلنے کی سمت کے مخالفت سمت ہو، اور اس طرح سے رن وے کی لمبائی میں کمی ہوگی۔ اگر رن وے پر جہاز کی حرکت اور ہوا کی حرکت ایک ہی سمت میں ہو تو رن وے کی لمبائی زیادہ تعمیر کرنی پڑ جائے گی۔ ایئر ویز ملک کے اندر بیرون ملک ہوائی راستوں کو ایئر ویز کہا جاتا ہے۔ ان راستوں پر خصوص نشانات لگے ہوتے ہیں جو کہ پائلٹ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ سول ایویشن اتھارٹی بحری ہوا بازی کو منظم اور محفوظ بنانے کے لیے ہر ملک میں ایک تنظیم بنائی گئی ہے جسے سول ایویشن اتھارٹی کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں شہری ہوا بازی کی تنظیم کو بین الاقوامی شہری ہوا بازی تنظیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تنظیم 1947 میں کینیڈا میں وجود میں آئی۔ ملٹری کی ہوائی تنظیم کو ملٹری ایئر ویز اتھارٹی کہا جاتا ہے۔ ایئرپورٹ کی قسم ایئرپورٹ کے لیے جگہ کا انتخاب کرتے وقت ایئرپورٹ کی قسم کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ایئرپورٹس ملٹری کے لیے استعمال کیے اور تعمیر کرنے ہو تو دشمنوں کے حملوں کے لیے سے محفوظ جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اگر سول ایئرپورٹ ہو تو اس وقت کی قسم کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ مقامی ایئرپورٹس کے لیے کم درجہ حرارت والی مقامی ایئرپورٹس کے لیے جگہ کم اور بین الاقوامی ایئرپورٹ کے لیے زیادہ جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ مستقبل میں ہونے والی توسیع کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس طرح ایئرپورٹس کی قسم کے مطابق موزون ترین جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ جس جگہ ایئرپورٹ کو تعمیر کرنا ہو وہاں پروازوں کا تعداد کا اندازہ لگایا جانا چاہیے۔ اگر مناسب تعداد میں پروازوں کی توقع ہو تو ایئرپورٹ کو تعمیر کرنے کا بندوبست کرنا چاہیے، مگر یہ ٹریفک کم ہو تو کسی دوسری جگہ پر ایئرپورٹ کو تعمیر کرنا چاہیے۔ یہ چند ایئرپورٹس کے بارے میں خصوصیات اور تدابیر تھیں جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگلے ٹاپک تک ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔